اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رواداری اور منافقت کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کیا شیخ المکرم کے مخالفین سے میل جول رواداری یا منافقت میں آتا ہے؟ رواداری ہوتی ہے کہ للہ فی اللہ یا فساد سے بچنے کے لیے یا کوئی خرابی سے بچنے کے لیے کسی کو برداشت کر لیا جائے ایک حد تک۔ برداشت کی بھی ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے۔ منافقت ہوتی ہے کہ کسی مادی فائدے کے لیے کسی کو دھوکے میں رکھا جائے۔ آپ دل سے اسے اچھا نہیں جانتے لیکن اس سے مادی فوائد وابستہ ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ تو دین میں بھی منافقت یہی تھی کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ دین میں ایک قوت آ گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا چونکہ وہاں دین کا نام لینے سے تکلیفیں آتی تھی، کوئی دنیاوی فائدے کا تصور نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں آ کر چونکہ دین کی ایک ریاست بن گئی، منافقین بھی پیدا ہو گئے کہ چلو اولیاء بنانے سے کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا۔ جہاں تک شیخ کے مخالفین کا تعلق ہوتا ہے تو شیخ کے خلاف بات سننے سے بھی برکات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم جو طریقہ قرآن حکیم میں ہے اور جو سنت میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ روک نہیں سکتے تو اس محفل سے الگ ہو جائیں۔ خودی خودداری اور تکبر کی وضاحت فرمائیں۔ خودی یا خودداری یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ پہ اعتماد ہو اور مادی فوائد کے حصول کے لیے کسی مخلوق کے لیے کوئی ناجائز کام یا ناجائز بات نہ کرے۔ ایک جائز وسائل ہوتے ہیں کاروبار کے، میل جول کے، ملازمت کے، ادب و احترام کے، وہ درست ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ محض مادی فوائد کے لیے اپنی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں اور ذلت برداشت کرتے ہیں۔ خود ہی یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اپنے ذات کا احترام قائم رکھے۔ تکبر ایک خیال ہوتا ہے کہ میں خود بہت بڑا ہوں، اور یہ خیال کسی میں پیدا ہو جائے تو پھر اسے توفیق عبادت نہیں رہتی، بلکہ یہ ایسی شدید بات ہے کہ بالآخر ایمان کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ تو کسی بھی پہلو میں اپنی بڑائی کے کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کوئی خوبی ہے، دولت ہے یا اقتدار ہے یا کوئی کمال ہے یا ہنر ہے یا فن ہے، اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، وہ قادر ہے، جسے چاہتا دے دیتا، مجھے دے دیا تو اس کا احسان ہے، یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے۔ جس طرح لطائف اور مراقبات ثلاثہ میں انوارات کی تقسیم ہے، کیا دوائر ثلاثہ سے فنا بقا تک انوارات کی پہچان ہے؟ ہاں،
ہر جگہ کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، ہر جگہ کے انوارات کی طاقت الگ ہوتی ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کے رنگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ ہر مقام کی اپنی کیفیات ہیں اور وہ کیفیات انسانی کردار کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے اور ان کا اصل فائدہ بھی یہ ہے کہ وہ کیفیات جو ہیں وہ کردار کو متاثر کریں۔ اگر کردار کو متاثر نہیں کرتی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی محنت کرتا رہتا ہے، اس پہ کیفیات وارد ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ کردار کو متاثر نہیں کرتی تو اس کی کوتاہیاں یا غلطیاں یا کردار کی خرابی پھر اس سب چیز کو لے ڈوبتی ہے۔ تو حق یہ ہے کہ کیفیات اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ بندے کے کردار کو، اس کے عمل کو، اس کی زندگی کو متاثر کرے۔ مشاہدہ ہو یا نہ ہو، مشاہدہ ضروری نہیں ہے لیکن کردار کی تبدیلی ضروری ہے، کیونکہ کردار پہ تعمیر آخرت ہے اور دائمی زندگی کا مدار ہے کردار پر، لہذا کردار کی جو تعمیر ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں دیکھنا بھی یہ چاہیے کہ اگر میرے مراقبات میں کوئی ترقی ہوئی ہے تو کیا میرے کردار میں کوئی بہتری، خلوص میں گہرائی، ذوق و شوق میں زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں۔ انسان ایک اللہ کی بڑی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ نے اسے عقل و خرد سے نوازا ہے اور عقل انسانی دنیا کی بے شمار نعمتوں کی لذتوں سے آشنا ہے، خصوصیات سے آشنا ہے، انہیں طرح طرح سے ملا کر بنانے اور ان سے مستفید ہونے سے آشنا ہے۔ اب اس نے بیکار لوہے سے ایسی مشینیں بنا لیں جو اسے اڑائے پھرتی ہیں، ہتھیار ایسے بنا لیے جو ایک عالم کو تباہ کر دیتے ہیں، گاڑیاں بنا لیں، عقل انسانی کے کرشمے ہیں۔ عقل مادی ہے، مادی وجود کی ضروریات کا ادراک اور ان کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا، یہ عقل و خرد کا شعبہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان موضوعات پہ کافر بھی کام کرتے ہیں، کافر بھی چیزیں بناتے ہیں، اس میں ایمان بھی شرط نہیں۔ انسان تو ہے لیکن صرف عقل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسان کے پاس دل بھی ہے جس میں لطیف ربانی ہے، قلب ہے، اس پہ روح کی حیات کا انحصار ہے، اور عقل سے کہیں کھربوں گنا زیادہ استعداد قلب میں ہے۔ جو مخلوق تو مخلوق ذات باری میں غور و فکر کر سکتا ہے، صفات باری میں غور و فکر کر سکتا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کو دیکھ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری آخرت سامنے کر دی ہے، اس پہ غور کر سکتا ہے۔ پھر اس کے مطابق اگر عقل پہ قلب حاوی آ جائے تو فیصلے آخرت کے فوائد کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں، اور اگر قلب زندہ نہ ہو اور محض عقل کے سہارے جینا ہو تو عقل کے فیصلے مادی فوائد اور مادی لذات کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں۔
تو ذکر اور ذکر قلبی اور سلوک کا فائدہ یہی ہے کہ قلب میں، روح میں جان آئے، قوت آئے، صرف حیات نہ آئے، قوت کار آئے، قوت فیصلہ آئے، اور جو امور زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے فیصلے عقل کے مطابق نہیں بلکہ کیفیات قلبی کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کیے جائیں، اور دنیا میں آخرت کو سامنے رکھ کے جیا جائے کہ دنیا کا کام بھی ہو رہا اور اس پر آخرت کی تعمیر بھی ہو رہی ہو۔ اور یہی حاصل ہے ساری محنت اور مجاہدے کا، اور اللہ کریم اس کی توفیق دے تو یہ ذکر قلبی اور حیات قلبی ڈھال بن جاتی ہے بہت سی برائیوں سے بچنے کی، اور توفیق رضا ہو جاتی ہے مرضیات باری پر چلنے کی، اللہ کریم کی رضا کو حاصل کرنے کی۔ اور یہی مقصد حیات ہے۔ انسان دنیا میں اسی مقصد کے لیے ہے۔ ایک طرف دنیا اس کی لذات اور اس کے ساتھ نفس کی خواہش کہ وہ بے لگام ہو کر دوڑے، دوسری طرف کیفیات قلبی۔ تو کیفیت قلبی میں بہت مزے کی بات ہے کہ یہ کوئی دنیا سے الگ نہیں ہو جاتا بندہ، دنیا کی نعمتیں کھاتا ہے، اچھا کھائے لیکن حلال اور پاکیزہ کھائے، اچھا پہنے، جائز وسائل سے کما کر اچھا پہنے، خوش لباسی اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور جو مل جائے، جو بساط ہو، جتنی توفیق ہو اس کے مطابق صاف ستھرا پاکیزہ رہے۔ تو روحانی حیات اور قلبی حیات میں یہ دو گنا لطف ہے کہ آدمی دنیا کی نعمتوں سے بھی استفادہ کرتا ہے اور اسی پر آخرت کی تعمیر بھی ہوتی ہے، دونوں جہانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو جو کیفیات قلبی کم ہوتی ہیں تو محض عقل کے بھروسے پہ آدمی پھر دنیاوی اشیاء کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور اگر قلبی کیفیات کم ہوں تو پھر اس سے حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، صرف دولت جمع کرنا چاہتا ہے یا اقتدار پانا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں تماشے ہمارے سامنے روز ہوتے ہیں۔ تو نفع میں وہ بندہ رہتا ہے جو بجائے دوسروں کے لیے درس عبرت بننے کے دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے، لوگوں کی حیات، ان کی موت، ان کی زندگی سے اپنے لیے سبق حاصل کرتا ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے تو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی کے بعد نجات کا صرف ایک راستہ ہے قیامت تک انسانیت کے لیے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے، اس میں کسی گورے کالے، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ کی تفریق نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے راستے بارگاہ الہی کو، جتنے دروازے کھلتے تھے اپنے اپنے وقت پہ کھلے، اپنے اپنے وقت پہ بند ہو گئے، اب ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم کے لیے بھی ان پڑھ کے لیے بھی،
نیک و بد سب کے لیے، اولاد آدم کے لیے ہے، گورے کالے سب کے لیے، امیر و غریب سب کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع۔ زندگی کا اپنا ایک راستہ متعین ہے، اسے اس راستے پہ چلنا ہے، اس میں نشیب و فراز ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، افلاس و غربت بھی ہے، اقتدار و اختیار بھی ہے، قید و بند بھی ہے۔ زندگی کا اپنا ایک راستہ ہے، اور وہ اللہ کریم بھی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کل کیا پیش آئے گا۔ یہ صرف اللہ کریم کا کام ہے، چونکہ دنیا کا نظام بڑا وسیع، بڑا مضبوط، لیکن بڑا پیچیدہ، بڑا نازک، اور بڑا چھوٹے چھوٹے سیل سے جڑ کر مرتب کیا ہوا ہے۔ تو کہیں ایک سیل اپنی جگہ بدلتا ہے تو وہ پورے بدن کو، عقل کو، سوچ و فکر کو متاثر کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا تبدیلی آئے، لیکن اگر دامان رسالت سے وابستہ ہو تو کوئی تبدیلی بھی آئے، افلاس آئے یا بیماری آئے، تکلیف آئے یا دکھ آئے، لیکن اس کا رشتہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ذات باری سے استوار رہتا ہے۔ اور حالت ایمان میں اور حالت اطاعت میں اگر دکھ بھی آئیں تو تلافی معافات کا سبب بن جاتے ہیں، کوتاہیاں اور لغزشیں معاف ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں پہ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انبیاء پہ بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ اب عام آدمی کی تکلیف تو چلو کچھ اس سے کوتاہی ہوئی، اس کی معافی کا سبب بن گئی، مقربین بارگاہ پہ جو تکلیف آتی ہے وہ مزید قرب الہی اور ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے علماء حق نے فرمایا کہ ان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کافر و بدکار کے لیے عقوبات ہوتی ہیں، سزا ہوتی ہے، مومن کے لیے تلافی معافات ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے، مقربین کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور عند اللہ بعض ایسے مقام ہیں جہاں سے گزرنے کے لیے، جہاں تک پہنچنے کے لیے وہ تکالیف ضروری ہوتی ہیں۔ جیسے آسان سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شہادت کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو شہادت کے لیے اب ایک راستہ جو متعین فرمایا وہ یہ ہے کہ اسے قتل ہونا پڑتا ہے، اور قتل ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے قرب الہی کے بعض منازل ایسے ہیں جن کے ساتھ بیماریاں یا تکالیف لازمی ہوتی ہیں، مقربان بارگاہ پہ آتی ہیں۔ ماں و شما کا اللہ ایمان سلامت رکھے تو ہم پہ جو تکالیف آتی ہیں کم از کم تلافی معافات تو بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہلکا سا کانٹا بھی بندہ مومن کے پاؤں میں چبھ جائے تو وہ بھی کتنے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بظاہر تو ہمیں یہ تلخ لگتی ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر اس کی پناہ لے لوں تو بچ جاؤں گا، لیکن غیر اللہ کی پناہ بچانے کی بجائے اور مصیبت میں گرفتار کرا دیتی ہے کہ جو تعلق اللہ سے ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ جو ضروری ہے، جس کے لیے زندگی عطا ہوئی، جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا،
جس کے لیے یہ سارا اتنا وسیع نظام بنا، تو اللہ توفیق دے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس زمانے میں اس نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس کی قدر اور اس کی اہمیت سے واقفیت ہو جائے تو پھر اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے، بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ ہونی چاہیے، اسے اس طرح سے آسان نہیں لینا چاہیے کہ چلو جی ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی گزارا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا، اور انعام کی ناقدری ایک اور جرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم رحم فرمائے۔ اللہ کریم پہ امید رکھنی چاہیے کہ جو یہاں تک لے آیا ہے وہ حفاظت بھی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اپنی یاد سے ہمیشہ بہرہ مند رکھے گا، اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور انسان ہیں، کمزور ہیں، مشکل عہد اور مشکل دور میں ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، اور ہر لمحے اصلاح احوال پہ نظر رہنی چاہیے۔ کبھی کسی بھی لمحے بندے کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اب کوئی بہت ہستی بن گیا ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آدمی ہر آن محتاج ہے، اور کہیں بھی کبھی بھی کوئی لغزش ہو سکتی ہے، اور وہی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی پرسش ہو جائے۔ اللہ کریم درگزر فرماتے رہیں تو ان کی عطا ہے، اور کسی پہ گرفت ہو جائے تو وہ مالک ہے، کون روک سکتا ہے؟ تو بندے کو اپنی کم مائگی کا احساس رہنا چاہیے۔ بڑا سخت مقابلہ ہے زندگی بھر کا۔ فرمایا باری تعالیٰ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دم واپسی تک اللہ کی اطاعت میں کمی نہ کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرتے ہی رہو جب تک دم میں دم ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت بھی آ جائے تو اسلام پہ آئے، اطاعت الہی پہ آئے، اور اللہ کریم کے ساتھ اور حضور نبی کریم کے ساتھ وابستگی پہ آئے۔ کیونکہ پوری زندگی ایک معرکہ ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک جنگ ہے۔ جو جیتے گا وہی کامیاب ہوگا، اور وہی جیتے گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور اطاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا انت ولينا في صدرنا اللہم ربنا سہل لنا امورنا كلها في دیننا ودنیانا رب یسر رب یسر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخير وصلی اللہ تعالی علی برحمتک۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔